نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 38 اور 39۔ اب یہ بالکل آخری آیات ہیں اس واقعے کے ذکر میں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق شروع ہوا تھا کہ جب رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اس کا بالکل اختتامی 2 آیات ہیں۔ اب سابقہ کل والی آیت میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ رب العالمین نے خود ہی اپنی رحمت کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھا دیے کہ جن کے ذریعے سے جب انہوں نے رب العالمین کے سامنے توبہ کی تو رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور قبولیت کا اعلان بھی انہی آیات میں اسی آیت میں کیا گیا ہے انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ایک بات اسی لفظ تواب سے یہ بھی ہے کہ تواب جو ہے توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، توبہ رجوع کرنا، واپس آ جانا، پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ اب توبہ کو جو توبہ کہا جاتا ہے اور توبہ کرنے والے کو تائب کہا جاتا ہے اور تواب بھی کہا جاتا ہے، تو لفظی معنی اس لفظ کا ہوگا تابہ کا لوٹنا، واپس آ جانا۔ اب قرآن پاک میں یہ الفاظ جو ہیں تواب کے، یہ رب العالمین کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں کہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے، اور اسی طرح تواب توبہ قبول کرنے والا، یعنی بندہ جب اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے نا تو رب العالمین واپس اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس لیے دونوں کے لیے لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ البتہ توبہ کرنے والے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے تائب، تواب کی بجائے تائب، جس کی جمع تائبون آتی ہے۔ اب یہ تائب کا معنی بھی پلٹ کے آنے والا ہے، لیکن یہ لفظ قرآن پاک میں اور حدیث میں چونکہ رب العالمین کے لیے استعمال نہیں ہوا، لہذا وہ نام، وہ صفات کہ جو قرآن یا حدیث میں یا سنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں فرمائیں تو وہ نام استعمال کرنے جائز اور درست نہیں ہوں گے۔ لہذا رب العالمین کو تواب تو کہتے ہیں لیکن تائب نہیں کہتے، حالانکہ لفظی معنی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اب بندہ جب اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے نا تو رب اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اذا اتیت تمشی، جب چل کے میری طرف آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ پلٹنا ہے، جب وہ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف آتا ہوں۔ راتے کیسی ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ بالش میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف سے بھی بڑھ کر آتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تواب۔ اب توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو آیات ہیں اس کا پہلے آپ ترجمہ دیکھیں، قلنا، ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ۔ اب یہ اتر جانے کا حکم پہلے بھی ہے، پہلے بھی آپ نے یہ لفظ جو ہے یہ پچھلی آیات میں دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، اور وہاں پر یہی لفظ ہے کہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، زمین میں قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر، تو یہ زمین پر اترنے کا حکم تو پہلے دیا جا چکا تھا۔ اب پھر یہ کہنا کہ اہبطوا منہا جمیعا، تو سارے جو زمین پہ آ جاؤ، اب یہ دوبارہ حکم کیوں ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ رب العالمین یہاں پر 2 چیزیں تھیں، ایک یہ ہے زمین پر اتار دینا، حضرت آدم علیہ السلام کا بھول کر وہ پھل کھانے کے بعد ان کو زمین پر اترنے کا حکم دینا، ایک وہ بات تھی۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور توبہ کی قبولیت کے بعد ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے
کہ حدیث میں ہمارے کابر نے ایک بات جو نقل فرمائی ہے حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو جو خصوصیت عطا فرمائی ہے نا، اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب ان سے وہ بھول ہو گئی تھی، تو بھول ہونے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کی وجہ سے، توبہ قبول کرنے سے پہلے جب وہ توبہ کر رہے تھے تو انہیں زمین پہ اتارا، اور زمین پہ وہ روتے رہے، ہر جگہ سجدے کرتے رہے، رب کے سامنے التجا کرتے رہے، اور عرفات کے میدان میں پہنچے تو تب اللہ نے توبہ قبول کی ہے۔ لیکن اس امت کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ تم نے مسجد میں آنا ہے تب توبہ کرو گے، تم نے جو فلاں مقام میں حرم شریف میں جا کے توبہ کرو گے تب قبول ہوگی، میدان عرفات میں آؤ گے تو تب کو توبہ قبول ہوگی، نہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے وہاں پر وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے نا، اللہ اسی جگہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے۔ یہ خصوصیت ہے، اس کے لیے کوئی جگہ کو مخصوص نہیں کیا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے باوجود بھی اللہ نے کیا کیا، انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ لیکن انسان جو ہے وہ ان کی جو اولاد ہے، جب وہ نیکیاں کرتی ہے تو اس کے صلے میں اللہ کی ذات اس کو واپس کہاں داخل کرتے ہیں؟ جنت میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو یہاں پر دوبارہ کیوں کہا گیا اے بیٹو اتر جاؤ؟ تو یہ تکرار ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے۔ تکرار اس وجہ سے نہیں ہے کہ پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ زمین میں چلے جاؤ، کیوں حکم ہوا تھا کہ بھول کر درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ اب گویا کہ یہ بطور عتاب کے ہے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اب زمین میں آپ چلے جائیے۔ اب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب ذہن میں بات یہ آتی تھی کہ وہ پہلی بات منسوخ ہو گئی ہے، یعنی جب پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ زمین پہ چلے جاؤ، کیوں کہا تھا؟ اس وجہ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اب جب توبہ کر لی تو غلطی معاف ہو گئی ہے، تو کیا وہ جب غلطی معاف ہو گئی ہے تو وہ زمین پہ اترنے والا حکم وہ بھی کینسل ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے؟ اب اللہ کی ذات کہتے ہیں نہیں، میں نے اس حکم کو کینسل یا منسوخ نہیں کیا ہے، اس کی حیثیت بدل ڈالی ہے۔ اب حیثیت کیسے بدل ڈالی ہے؟ پہلے جو اترنے کا کہا نا تو وہ بطور سزا کے تھا، اسی وجہ سے آپ دیکھیں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ پہلے جب اترنے کا کہا تو ساتھ ہی کیا کہا؟ بعضکم لبعض عدو۔ اللہ نے انسانیت کی دشمنیوں کو، ان چیزوں کو، دنیا میں آ کر انسانیت کے آپس میں جو دشمنی ہے نا، چپکلچیں ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اب جب سزا کے طور پہ اتر رہے تھے نا تو اللہ نے اپنی اس سزا کے ذکر میں چپکلش اور دشمنی کا ذکر کیا ہے۔ اب جب دوبارہ جو اتارا جا رہا ہے نا تو یہ اترنا جو ہے یہ بطور سزا کے نہیں ہے، بلکہ جس وجہ سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اب جب اس کو پورا کرنے کے لیے ہے تو جب اتارنے کی بات آئی تو اب اللہ کی ذات اس کے ساتھ دشمنی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ہدایت کا۔ پہلے اترنے کے ساتھ دشمنی عداوت کا ذکر ہے اور دوسرے اترنے کے ساتھ ہدایت کا ذکر ہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلا اترنا، زمین پہ آ جانا، وہ حکم جو ہے وہ تھا بطور سزا کے۔ اب توبہ قبول ہوئی تو سزا والی بات تو معاف ہوگی، لیکن زمین پہ اترنا اب یہ بطور جو ہے یہ حکمت کے ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، کہ جس نے میری ہدایت کی تابعداری کی، اب زمین پر میں نے ایک نظام چلانا ہے۔ اور یہ اصل وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی کیا ہوئی ہے؟ تخلیق۔ اب یہ تو پہلی بات تھی، اے بیٹو کا حکم دوبارہ کیوں آیا ہے۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ اللہ کہتے ہیں جمیعاً، سارے۔ اب یہ سارے کون ہیں؟ وہاں تو ہیں ہی صرف دو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، یہ تو دو ہی ہیں، تو سارے کہاں سے آگے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ سارے سے مراد یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کی جتنی نسل ہوگی نا ان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہی ہوگا؟ زمین پر۔ گویا کہ تم اکیلے ہی نہیں جا رہے، آج کے بعد اپنی ساری اولاد کو بھی زمین پر ہی منتقل کر دیا ہے تم نے۔ تمہارے اس اترنے کی وجہ سے پوری انسانیت کہاں پہ منتقل ہو گئی ہے؟ زمین پر ہی۔ اب اللہ نے اگلی بات کہی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اب پیچھے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا اولاد آپس میں دشمن ہوگی، اور تم ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تم زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ ہو، انسانیت کی رہنمائی کے لیے رب نے پیدا کیا تمہیں۔ اب اسی وجہ سے پھر ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی ایسا اصول، کوئی ضابطے، کوئی اللہ کی پسند اور ناپسند، ان چیزوں کو اپنے نبی کو آدم کے ذریعے بتایا جائے۔ اب اس کے لیے کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اللہ کی وحی کی ضرورت،
اس کو اللہ نے ذکر کر دیا کہ میں نے دنیا میں یہ جو نظام چلایا نبوت اور رسالت کا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور انتہا جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوگی، اس کی ضرورت کیا تھی کہ زمین پہ اب تم نے رہنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں بھی ہیں، شیطان کو میں نے قیامت تک کے لیے مہلت بھی دے دی ہے، وہ تمہارا دشمن بھی ہے، تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مرضی سے اللہ کی پسند اور ناپسند کا تعین نہیں کر سکے، اس میں ان سے بھول ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے پھر رہنمائی کی ضرورت ہے نا۔ اب رہنمائی کون کرے؟ تو رب العالمین نے وہ رہنمائی کرنی تھی جس کو وحی کے ذریعے اور شریعت کے ذریعے رہنمائی کرنا کہتے ہیں۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ، جس نے تابعداری کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خوف ہے اور ایک ہے حزن، غمگین ہونا، خوف اور ڈر، غمگین ہونا۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ تو دو فرق کیے گئے ہیں جی۔ ایک فرق یہ کیا گیا، خوف اس کو کہتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے حالات کے متعلق انسان کے ذہن میں کوئی خدشہ ہو، اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور حزن اس کو کہتے ہیں کہ سابقہ جو حالات گزر چکے ہیں نا، اس میں فلاں چیز مجھ سے ہو گئی تھی، فلاں کھو گیا تھا، اتنا نقصان ہو گیا تھا، تو وہ پچھلی باتیں یاد کر کے آدمی جو پریشان رہتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حزن۔ اور خوف کے تو کہتے ہیں آئندہ آنے والے حالات کا ڈر۔ ایک فرق یہ کیا گیا، اور دوسرا فرق یہ کیا گیا مفسرین کے ہاں کہ جب خوف کا لفظ استعمال ہوگا تو جو چیز انسان کو اپنی ذات کے متعلق پریشان کر رہی ہو، جب اس کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے بندہ پریشان ہونا، تو اس کو کہتے ہیں خوف۔ اور کسی دوسری چیز کی وجہ سے پریشان ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، چاہے وہ اپنے جو ہے والدین ہو، چاہے وہ اپنا مال و دولت ہو، جائیداد ہو، اس کی وجہ سے، دوسری چیز کی وجہ سے جب پریشانی آئے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ اللہ کہتے ہیں لا خوف علیہم، نہ انہیں اپنی ذات کا کوئی ڈر ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ دنیا کی کسی چیز کا کوئی ڈر ہوگا۔ اب یہ فرق کیا گیا ہے، اور یہ فرق جو قرآن پاک کی ایک اور جگہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے جب معجزات عطا کیے تھے تو ایک معجزہ کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا نا، جب وہ زمین پہ پھینکا تو کیا وہ اژدہا بن گیا۔ اب جیسے وہ سانپ بنا نا، تو قرآن پاک میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گئے۔ ہم نے کیا کہا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا کہ ڈریے مت۔ کیا کہا؟ لا تخف، ڈریے مت۔ اور بالکل جو ہے وہ ایک منظر قرآن پاک میں حزن کے لیے بھی ایسا ہی استعمال ہوا۔ کب؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، غار ثور میں جب ہجرت فرما رہے تھے تو غار ثور میں ہیں، اور غار ثور میں آپ جو حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ ہی ہیں، دشمن آپ کو تلاش کر رہا ہے، اور تلاش کرتے کرتے بالکل اتنے قریب پہنچ گیا۔ حدیث میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دشمن کے قدم، ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے تھے، اوپر پھر رہے تھے۔ تو پھر اس وقت میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو دشمن بالکل سر پہ آ گیا ہے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، کیا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ لا تخف۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے لیے کیا کہا؟ لا تحزن۔ اب فرق کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ اب سانپ جو ہے مجھے نقصان پہنچائے گا، تو پتہ کیا چلا کہ جب اپنی ذات کے بارے میں بندہ پریشان ہو نا تو اس کو خوف کہیں گے، لیکن یہ ڈر کسی دوسرے کا ہو۔ اب صدیق اکبر کو ڈر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے گا۔ اب دوسرے کے بارے میں جب یہ فکر ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان چیزوں سے، ڈر سے، خوف سے، حزن سے، پریشانیوں سے نجات اسی کو ملے گی فمن تبع ہدایہ، جو میری ہدایت کی کیا کرے گا؟ پیروی کرے گا۔ اب پتہ کیا چلا کہ دنیا کے مصائب، مشکلات، پریشانیوں، خوف اور ڈر، ان سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو اس پر جو ہے کیا کرے؟ عمل پہ راہ ہو، شریعت پہ عمل کرے۔ اب جو شریعت کے راستے پہ چلتا ہے نا، اللہ اسے دنیا میں بھی خوف، فکر، غم، ڈر، پریشانیوں، ان چیزوں سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔
اور بالکل یہ صفت آگے چل کر اللہ کے نیک بندوں کی ذکر بھی ہوئی ہے، کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، نہ ان پہ کسی قسم کا کوئی فکر ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو ڈر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اب ڈر نہیں ہوتا، اس کا معنی کیا ہے کہ انہوں نے اصل میں اپنی ذات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی دنیا میں، کس کی مرضی چلتی ہے؟ رب العالمین کی مرضی چلتی ہے۔ اب وہ اپنی مرضی کو جب اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں تو پھر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ہی تو ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو اس بات کا بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تکلیفیں ہیں، یہ مستقل نہیں ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ دکھ بھی، یہ پریشانیاں بھی، یہ مصائب بھی، یہ کیا ہیں؟ یہ عارضی ہیں، مستقل نہیں ہیں، آج ہیں تو کل گزر جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آ جائے تو دنیا تو دارالامتحان ہے، پھر پریشانی کی کون سی بات ہے؟ پھر باقی جتنی نعمتیں ہیں نا، جب بندہ ان پہ نظر کرتا ہے تو یہ ایک تکلیف یا ایک پریشانی اس کے لیے بالکل اس کو آسان نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ انسان کی سوچنے کی اور اس کی فکر کی جو اصل زاویہ ہے نا، اللہ کی شریعت اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ دنیا میں پریشان مارا پھر رہا تھا، اب شریعت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات اسے غموں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، ان چیزوں سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندے، اولیاء کرام، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ کے نیک بندے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے آرام اور آسائش کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ دنیا کے حالات ان کو متاثر نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے تعلق کو کس سے مضبوط کر لیا؟ اپنے رب کی ذات کے ساتھ۔ افلاطون جو تھا، یہ بڑا مشہور آدمی گزرا ہے تاریخ میں، افلاطون کا ایک نام گزرا ہے، اور آج بھی مثال کے طور پر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تو بڑا کون سا افلاطون آ گیا ہے۔ بڑا آدمی تھا اپنے زمانے کا، سمجھدار بھی سمجھا جاتا تھا، بڑا عقل مند بھی تھا، بڑا دانا تھا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، ان کے دور کے قریب کا یہ آدمی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کا جب اس کے سامنے بات چلی نا، تو اس نے اپنے ایک دو آدمی بھیجے اور سوال دے کے بھیجے کہ اگر موسیٰ ہمارے ان سوالوں کا، اس سوال کا جواب دے دے نا تو ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اب سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جی آپ ہی یہ بتائیے، یہ پورا جو آسمان ہے اس کو اگر کمان بنا دیا جائے، ایک بڑی کمان ہو، اتنی بڑی جتنا بڑا آسمان ہے، اور دنیا جہان کی جتنی پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد، تکلیفیں، عصائب، جو کچھ بھی مصائب دنیا میں آتے ہیں، ان ساری تکالیف اور پریشانیوں کے اتنی تعداد میں تیر بنا دیے جائیں، اور اتنی بلندی سے وہ تیر چلانے والا خود اللہ ہو۔ اب باقی آپ بتائیں کہ نیچے جتنی مخلوق ہے اس کے لیے بچنے کا کوئی ٹھکانہ بتا دیں کہ جہاں پہ انسان کھڑا ہو اور ان تیروں کی بارش سے بچ سکے۔ بھئی یہ بتا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ کوئی مشکل سوال پوچھا ہے اس نے؟ بھئی اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، جو تیر چلانے والا ہے نا اس کے ساتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جو آدمی تیر چلا رہا ہو نا، گولی چلا رہا ہو، آپ اس کے ساتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، آپ کو لگے گی گولی؟ اس کو تیر لگے گا جو تیر چلا رہا ہو، ایک آدمی اس کے ساتھ ہی۔ اس نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ جتنا جوڑ کے کھڑا ہوگا نا، جتنا اپنے تعلق اپنے رب سے مضبوط کرے گا، ان مصائب سے، پریشانیوں سے اللہ کی ذات اس کو کیا کریں گے؟ حفاظت عطا کر دیں گے۔ تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنے سے نیچے کی طرف نظر ہو، اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو، کتنی نعمتیں، کتنے کرم اللہ نے کیے ہوں گے، ایک چیز نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ دربار لگا ہوا ہے، اور لقمان حکیم بادشاہ کے دربار میں چھوٹا سا بچہ ہے، روز اول سے اللہ نے اس کو حکمت سے نوازا ہوا تھا، جس کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے۔ نبی نہ ہونے کے باوجود مفسرین نے لکھا کہ بعد نے لکھا کہ نبی بھی ہیں، لیکن بعد نے اکثریت نے لکھا کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن بڑے سمجھدار اور عقل مندی کی وجہ سے ان کو حکیم بھی کہتے تھے۔ بچہ ہے اور بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اب کہیں سے پھل آیا، اب پھل آیا تو کیا ہوا؟ تقسیم ہو گیا جی، سارے وزیر بھی بیٹھے ہیں بڑے بڑے۔ اب انہیں تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ہم یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچہ ہو کر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے کو اتنا بڑا بنا دیا اس نے، جلن تو ہوتی تھی، ان کو حسد تھا۔ اب وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور پھل آیا، تقسیم ہوا، کاٹ کے جب کھانے کے لیے سب کو دیا گیا تو سب سے پہلے بادشاہ سلامت نے کس کو دیا؟ بچے کو دیا۔ پھر باقی تقسیم ہوا سارے۔
اب جیسے بچے نے لیا اس نے کھانا شروع کر دیا، اب آرام سے بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اور جو پھل اس کے ہاتھ میں دیے کہ اس نے کھا لیا۔ اب جیسے دوسروں نے چکھا نا، وزیروں مشیروں نے منہ کے قریب کیا تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ کسی سے بھی برداشت نہ ہو سکا، سارے اٹھ کے دوڑ پڑے پانی کی طرف، پھل ایک طرف پھینک دیا، پانی پی رہے ہیں، منہ صاف کر رہی ہیں، کیا لگی ہوئی ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں ان کو، اتنا سخت کڑوا پھل۔ اب سارے تھوڑی دیر تو ادھر محفل درم برم ہو گئی، منہ شوں دھو کے آئے، پانی پیا، کلی کی، تھوڑا سا سکون ہوا، آگے بیٹھے، منہ شوں صاف کیا۔ اب سب کی نظر پڑی اس بچے پر، بالکل اسی طرح آرام سے بیٹھا ہوا ہے، نہ اپنی جگہ سے اٹھا ہے، نہ محسوس ہوا اس کے چہرے سے اس کو تکلیف ہوئی ہے، نہ اسے کڑوا لگا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اب بادشاہ بھی سارے حیران ہیں کہ اس کو نہیں تکلیف ہوئی، اسے کڑوا محسوس نہیں ہوا۔ بڑے بڑے جس کو برداشت نہیں کر سکے، بچہ کیسے برداشت کر گیا ہے؟ اب بادشاہ سلامت نے سے پھر سوال کیا کہ بیٹا تجھے یہ پھل کڑوا نہیں لگا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کڑوا لگا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے روزانہ اتنی میٹھی چیزیں کھاتا رہا ہوں، روزانہ جو کھاتا ہوں وہ کیا ہوتی، کتنی لذیذ چیزیں کھاتا ہوں، روزانہ میٹھی مزیدار چیزیں نعمتیں کھا کھا کے روزانہ کھاتا ہوں، اگر اس بادشاہ کی طرف سے ایک چیز کڑوی آ گئی ہے تو اس پہ اتنا شور مچانا یہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا ہے۔ پھر میری غیرت یہ کہتی ہے کہ پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے نا۔ اللہ کے نیک بندے کیا سوچتے ہیں، یہ تکلیف آ گئی ہے، یہ دکھ آ گیا ہے، یہ پریشانی آ گئی ہے، اب کیا ہے کہ جس رب نے اتنا کرم کیا ہے، مجھے وجود بخشا، ایک ایک نعمت بخشی، اتنی آسائشیں بخشی، اتنی راحتیں بخشیں، ایسا دماغ بخشا، مجھے صراط مستقیم عطا کیا، ہدایت بخشی، اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس کی طرف سے ایک تکلیف آ گئی تو کیا ہوا، یہ عارضی ہے۔ اب یہ سوچ کا وہ زاویہ ہے کہ جب وہ تبدیل ہوتا ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی تکلیف انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ہے وہ کیا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دنیا میں غم اور پریشانی سے بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ بندہ کیا کرے، اللہ کی ہدایت کو اپنے لیے اپنی زندگی کا مشن بنا لے۔ اب دوسرے لوگ کون ہیں، والذین کفروا وکذبوا، کہ جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیں گے، یہ کون ہے، یہ کافر ہیں۔ وکذبوا، انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اب آیات سے مراد لفظی معنی ہوتا ہے نشانیاں، آیت نشانی، آیات اس کی جمع ہے، اور آیات جو ہے یہ لفظ آیت یہ معجزے کے لیے بھی استعمال ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت اور رسالت کے معجزات ملتے ہیں ان کو بھی آیات کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی جتنے یہ جملے ہیں، ایک ایک جملے کو بھی آیت کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل اور علامت ہے۔ تو یہ بھی اسے مراد ہے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو صراط مستقیم شریعت بھیج کر اللہ نے کامیابی اور ناکامی کی دونوں راہیں متعین کر کے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر انسان کو زمین میں کیا کیا ہے، آباد کیا۔ اب یہاں تک وہ مکمل ذکر تھا کس کا، حضرت آدم علیہ السلام کا۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔